بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح پاکستان لائیو کے ساتھ دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا بھائی انجم صحرائی۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے امید کے موضوع پر، امید کا سفر۔ کہتے ہیں کہ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ زندگی کے رنگوں میں ایمان، محبت، امن اور امید، یہ چار ایسی شمعیں ہیں جن سے زندگی ترتیب پاتی ہے، زندگی کی خوبصورتی ترتیب پاتی ہے، زندگی کا حسن نکھرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 3 شمعیں ایسی ہیں جو کبھی بجھتی ہیں اور کبھی جلتی ہیں، لیکن اگر امید کی شمع روشن رہے تو زندگی کی تمام شمعیں روشن رہتی ہیں۔ آج میرے جو مہمان ہیں انتہائی معتبر شخصیت ہیں، معروف ماہر تعلیم ہیں، مصنف ہیں، گورنمنٹ کالج کے پروفیسر رہے، پرنسپل بنے، پھر چیئرمین بنے تعلیمی بورڈ کے، اور آج کل ایک پرائیویٹ گروپ آف کالجز میں، پنجاب گروپ آف کالجز کے ادارے میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سیاسی شخصیت بھی ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، امیر جماعت اسلامی ہیں لیا شہر کے، جناب ڈاکٹر ظفر عالم ظفری صاحب، ویلکم کہوں گا جناب۔ السلام علیکم جناب۔ بہت مہربانی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے امید کے بارے میں سر؟ امید کیا ہے؟ انجم صحرائی صاحب، پہلے تو میں یہ سوچتا آ رہا تھا کہ انجم صحرائی صاحب ہیں بڑے کمال کے آدمی۔ جی۔ میں 90 میں لیا آیا جی۔ تو اس وقت آپ نے منشیات کے موضوع پر ایک پروگرام کیا تھا، میں پہلے پروگرام میں وہاں شامل ہوا۔ جی۔ اس کے بعد پھر پے در پہ آپ کے مسلسل پروگرام چلے، صبح پاکستان آیا، پھر صبح پاکستان روزنامہ ہوا، اور پھر آپ سفر کرتے کرتے اب یہ آپ کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا یونان، فیس بک کے ذریعے آپ ہر جگہ پہنچ گئے۔ جی۔ آپ کو بھی آرام کرنا نہیں آتا، جی۔ اور آپ مصروف ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، آپ کام کر رہے ہیں۔ میں اس پہ تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے تبصرے آج ایک خوشخبری میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جی۔ کہ جو صبح پاکستان کے فالوورز ہیں اور صبح پاکستان کو جن لوگوں نے، جن دوستوں نے لائک کیا ہوا ہے، ان کے لیے ضرور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ صبح پاکستان کے اس وقت پورے دنیا سے 30,000 ہمارے جو ہے نا جی وہ لائک ہیں، جی، پسند کرنے والے پسند کیا ہے، اور 30,000 سے زیادہ ہمارے فالوورز آج ہوئے۔ آج آپ جب آئے ہیں تو آپ کا جو پروگرام نے طے کیا تو 30,000 پروگرام یعنی ہمارے لائک ہو چکے تھے، تو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ہمارے دوستوں کو بڑا احسان ہے، بات یہ بڑی محبت ہے۔ جی۔ آپ کوئی پروگرام کر لیں، کسی جگہ کر لیں، جی، اس میں کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے لیے کوئی روشنی کی کرن ملتی ضرور ہے۔ جی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی موچی کے ساتھ بھی بیٹھ جائے تھڑے پر، زمین پر، وہاں سے بھی وہ کچھ سیکھ کے جائے گا۔ کسی سائیکل کو پنکچر لگانے والے کے پاس آپ 15 منٹ رک جائے، وہ بھی کوئی آپ کو نئی بات بتائے گا۔ کجا یہ کہ آپ ایک علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی، آپ ہمہ جہت قسم کے پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کے 30,000 40,000 جب لائک کرنے والے ہیں، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی چیز تو حاصل کرتے ہیں نا، جس سے آگے بات چل رہی ہے۔ تو اللہ کرے یہ اسی طرح شمع روشن رہے، اس کی روشنی بڑھتی رہے، لوگ اسے پسند کریں، دیکھیں، اچھی باتیں اس میں آنی چاہیے۔ آپ نے پوچھا یہ ہے کہ امید کیا ہے؟ امید کیا ہے؟ صحرائی صاحب، بات یہ ہے، آپ نے تو پہلا جملہ ہی شروع یہ کیا تھا کہ امید آدھی زندگی ہے اور نا امیدی موت ہے، آدھی موت۔ میں اس سے آگے جا کے بلکہ اور بات کہتا ہوں کہ امید تو کل زندگی ہے۔ اچھا، بالکل کل زندگی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بچہ ماں کی گود میں ہمکتا ہے تو وہ ماں اسے دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے یہ بچہ ابھی بڑا ہوگا، جوان رانا بنے گا، پھر یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا،
پھر یہ ہمارے ساتھ چلے گا، خوش ہوگا. ماں اسی امید کے سہارے چلتی ہے، اسے کل کا پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اسی طرح امید کی آپ دوسری کرن ایک اور دیکھ لیں کہ ایک کوئی جوان رانا دریا کی لہروں کے سپرد ہو گیا، وہ کبھی بھی باہر کی طرف نہیں دیکھے گا کہ مجھے کوئی آ کے نکالے. وہ زندگی کی امید پر ہاتھ پاؤں خود مارے گا، اپنی مدد آپ کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ساحل سلامتی تک لے جائیں گے. امید ہی ایک ایسی ڈوری ہے جس کے سہارے مرنے والا بھی وہ کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں رہتا ہے کہ سانس کی ڈوری ٹوٹے گی نہیں، وہ امید کے سہارے. اور امید کے سہارے ہی بچہ آگے بڑھتا ہے، مدرسے میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، اور پھر کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ امید زندگی ہے، زندگی ہے، امید کل زندگی ہے، روشنی ہے. وہ آپ کے لیے منزل کا تعین کرتی ہے، امید منزل ہے، ایسی نظر. اب دیکھیں علامہ اقبال بھی اپنی ساری شاعری میں امید کے سہارے ہی تو کام کرتے رہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو کچھ اب ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب ہر طرف روشنی ہوگی. اور کیا خوب علامہ اقبال نے اس وقت کہا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کب کہا؟ جب برے صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، مسلمان غلام تھے، حالات بڑے دیگر کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن علامہ اقبال نے یہ کہہ کے امید ہمیں دلائی تھی. اور اسی طرح جب انہوں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کسی قدر اپنے منصب سے یا اپنے وقار سے کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اقبال نے تب بھی کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اچھا یہ زرخیز مٹی جو ہے وہ چلی کوٹدو سے. جی الحمدللہ. اور وہاں ایک ماں نے امید لگائی جی اپنے بچے سے. جی بالکل لگائی. تو اس امید کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیں نا. دیکھیں انجم صحرائی صاحب میں آئے یہ باتیں، اس سے پہلے جب آپ آئے بڑے ینگ، بڑے اسمارٹ، بڑے خوبصورت، بٹ مجھے وہ ماں بڑی عظیم لگتی ہے. صحرائی صاحب میں جب ماں کا ذکر کرتا ہوں کبھی بھی واللہ میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. امید اور ماں. ہاں امید اور ماں. دیکھیں جی ایک بیوہ ماں کی گود میں 5 بچے تھے، 5 بھائی تھے، 5 بھائی ہم تھے، بھائی بہن، اور بہن کوئی نہیں تھی. بڑا بھائی جس وقت میرے والد محترم کی ڈیتھ ہوئی، بڑا بھائی 6ٹھی کلاس میں تھا، میں پہلی میں تھا، اور دو ایک سکول نہیں جاتا تھا، ایک 2 ماہ کا تھا. بابا کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے. اور الحمدللہ کوٹدو میں جب مائگریشن کے بعد آئے، کوٹدو ہائی سکول کے آتے ہی فوراً گورنمنٹ نے انہیں پکڑا اور ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے. لیکن صحت ان کی خراب تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جلدی، اور ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے سے تھے. لیکن ماں نے اس وقت کہ جب کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ہمیں شٹل کاک برقعے میں چھپایا، پڑھایا. میں اپنی بات کو دور کروں، 5 بھائی کے ہم 5 بھائی الحمدللہ جن کے پاس کوئی ایسے مالی وسائل زیادہ نہیں تھے، اور جن کی کوئی سیاسی آگے سفارشات نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہ ماں نے ہمیں یونیورسٹیوں تک پڑھایا. والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے. ہیڈ ماسٹر تو تنخواہ پیسے والا ہوتا ہے. نو کہاں سے پیسوں والا. آج کی طرح رفتار نہیں تھا. وہ 160 روپے کی تنخواہ ہوتی ہوگی. آج کی طرح وہ ٹیوشن نہیں پڑھاتے. نہیں کچھ نہیں. اس وقت تو اساتذہ بچوں کو کھینچ کے گھر لاتے تھے اور پڑھو مفت میں پڑھو، اور کوئی نہیں پڑھتا تھا. اور ہماری امی نے 5 بھائیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجا. بڑے بھائی میرے صوبائی الیکشن کمشنر، ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوئے. چھوٹے بھائی میرے ریجنل الیکشن کمشنر ملتان بہاولپور ہوئے. تیسرے نمبر پہ مجھ جیسا نالائق، اس نے شٹل کاک میں لپٹی ہوئی ایک ماں نے، یعنی ایک عورت نے، عورت نے ایک ماں کی حیثیت سے 5 بچوں کو پڑھا دیا. کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی الیکشن بن گیا، کوئی پرنسپل بن گیا، اور کہاں پہنچ گئے بڑے بہت الحمدللہ. اور پھر کیا تھا ماں میں، کیا کون سا جادو تھا ماں میں؟ کون سا جادو تھا ماں کا؟ میں نے تو ماں کو ہمیشہ مصلے پر بیٹھے دیکھا، اور رات کو ہم سوتے تھے وہ پڑھ کے ہمارے پہ پھونکے مارتی تھی.
ہمیں قرآن پڑھ کے ہمیں بخش دیتی تھی. ہاں ایک کام کیا, نہیں میری بات پوری ہونے دیں. انہوں نے کبھی ہمیں اسکول سے آنے کے بعد گلی میں جانے نہیں دیا بس. اور ایک 2-4 مرلے زمین تھی, 2 بکریاں ہوتی تھی, اور وہ کہتی تھی جا تفریح کو گھاس ڈال دے اور لے آ. میں نے پہلے بھی کئی جگہ کہا, میں نے لکھا بھی کہ یہ 2 بکریوں کا چرواہا جاتا تھا بکریاں لے کے, وہ اپنا گھاس ان کو کھلایا. شام کو آشیانے میں جب پرندے جاتے تھے, ظفر عالم بھی اپنے گھونسلے میں آ جاتا تھا, اور باقی بھائی بھی. اچھا میں اس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو کے درمیان ہی, کہ مائیں جو سوچتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ اس کا سبب مجھے نہیں پتا چلا آج تک. میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. میں نے الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا, ترجمے کے ساتھ پڑھا, تفسیر کے ساتھ پڑھا. میں اپنی گفتگو میں اپنے نوجوانوں کو روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں آیا اللہ تعالیٰ کو ایک مانو وحدہ لا شریک مانو, اس کے فوراً بعد آیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اور ماں کا لفظ پہلے آیا, ایک دفعہ نہیں آیا, متعدد جگہ یہ بات آئی ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو. پھر میں صحرائی صاحب ایک بات اور بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے قدم کہیں ڈگمگا رہے ہیں, اگر آپ کسی جگہ پریشان ہیں, آپ کا کام نہیں چل رہا, آپ ناکام ہو رہے ہیں, تو ایک کام کریں, آپ اس دھرتی کی سب سے عظیم طاقت ماں کو منا لیں. جس کی ماں مان گئی, ماں راضی ہوگی, اس کا رب راضی ہو گیا, پھر کوئی اس کا پرابلم ہے ہی نہیں. اچھا وہ جو چرواہا تھا کوٹ عبدو کی لڑکیوں کا, 2 بکریوں کا چرواہا, ظفری میری ماں میں نے اسے کبھی بدلا نہیں, میں خوش ہوں. ظفری وہ ایک چھڑی سی لے اور 2, وہ کیسے پھر اس نے اپنا سفر, امید کا سفر کیسے؟ نہیں, میں نے میٹرک کیا کوٹ اردو سے, اور ہائی اسکول سے کیا. 5 بھائی نے نہیں کک نہیں, تھوڑے سے نمبروں کے ساتھ, 3rd ڈویژن کے ساتھ, کھلے بندوں اعلان کرتا ہوں, تھوڑے نمبروں کے ساتھ. میں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے, میری کتاب ہے تھکے جو قوم, اسے ہزاروں لوگوں نے پڑھا. میں نے آپ کو بھی مل جائے گی ہوگی. تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ رزلٹ دیکھا میں نے میٹرک کا, مجھ سے آگے والا میرا کلاس فیلو تھا, اسے بھی کہہ دیا کہ جی صابر علی فیل, اکرم فیل, افضل فیل. میں ڈر کے پیچھے ہو گیا کہ اب میں بھی فیل. لیکن میں نے پھر جب حوصلہ کر کے پوچھا تو پتہ لگا کہ ظفر عالم پاس ہے, سپلی نہیں ہے. پھر بھی وہ تھی 3rd ڈویژن. میں ڈرتا گھر پہنچا, تو میرے گھر سے, چونکہ میرے گھر میں امی ہوتی تھی, کوئی مرد ایسا تھا نہیں, بچے تھے, خواتین محلے کی آتی تھیں, تو وہ عورتیں اندر سے نکل رہی تھیں, اور ان کے دوپٹے کے پلوں میں کھجوریں تھیں, سب کے 2-2 4-4. میں وہ مجھے دروازے میں ملی اور فوراً گلے لگا کے کہتی کہ بی بی غفوری دا منڈا پاس ہو گیا, بی بی غفوری دا منڈا پاس ہو گیا, کیونکہ محلے کے 3 فیل ہو چکے تھے. اور میں پھر اندر گیا, میری امی چارپائی پہ بیٹھی تھی اور کھجوروں کی ٹوکری رکھی تھی, وہ سب کو دے رہی تھی جو آ رہی تھی مبارک دینے. اور اماں جلدی سے اٹھی, مجھے گلے لگایا. میں نے نہیں اسے اس کی زندگی میں بتایا, ان کی ڈیتھ 2006 میں ہوئی, کہ ظفر عالم 3rd ڈویژن میں پاس ہوا. اور کمال بات یہ دیکھیں کہ میں نے پھر ایف اے کیا زور لگا کے, بی اے کیا, ایم اے میں میری پوزیشن پنجاب میں آئی. اور جب میں نے میٹرک 3rd ڈویژن میں کیا, میری ماں نے سارے محلے میں کھجوریں بانٹی. اور جب ایم اے میں پوزیشن آئی تو مجھے سب نے کہا یار اردو کر کے کرے گا کیا, کسی نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. وہ میری ماں اردو میں آپ نے کی تھی نا, کہ اردو جو ہے اردو کی آتی اردو. میں کون سا وہاں یہ سکالر بننے کے چکر میں تھا, ہم تو 2 روٹیوں کے ٹکڑے. جیسے بچے کوئی اپنا آئیڈل بناتے ہیں, کوئی اپنے کوئی کسی شخصیت کو بنا دیا, بھی میں فلاں چیز بنوں گا, فلاں بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, استاد بننا ہے, کیا تھا؟ نہیں, وہ اصل میں نا کہ ایک تو بنیادی طور پہ میٹرک میں نمبر تھوڑے سے تھے, کیا سوچنا تھا کہ کیا بننا ہے. اور اس کے بعد میں نے پھر میٹرک سائنس سے کی, انٹر میں نے آرٹس کے ساتھ کی, اور اس کے بعد پھر میں نے بی اے کیا, ایم اے میں نے اردو میں کیا. اس میں ہوا یہ تھا کہ پرائمری میں ہمارے کوٹ اردو میں ٹیچر ہوتے تھے عاشق حسین, انتہا درجے کے محبت کرنے والے, دیہات سے وہ آیا کرتے تھے. اور
ان کی وہ دھوتی میں ہوتے تھے, شلوار کالج میں اسکول میں آ کے سائیکل میں سے ایسے ہی تھے, وہ بدلتے, انہوں نے اپنی شلواریں بالکل وہ بدل لیتے تھے, بس بڑی محبت کرتے تھے. میں اس سے بڑا متاثر تھا کہ اللہ کرے میری کہیں 12-14 ہو جائے, میں بھی عاشق حسین بن جاؤں. لیکن وہ پھر میں انٹر کر گیا, انٹر میں بھی مجھے کسی طرح ٹیچر ملے, میں پھر خواہش کرتا تھا کہ چلو میں کسی طرح یہ ہو جاؤں. پھر بی اے میں ایم اے میں گیا تو مجھے وہاں بڑے بڑے سکالر ڈاکٹر وحید قریشی, ڈاکٹر خواجہ زکریا, ڈاکٹر تبسم کاشمیری, عبید اللہ خان, بڑے سکالر لوگ ملے. اور وہاں میں نے پھر دن رات ایک کر کے محنت کی, اور یہی سوچ کے کی کہ ایم اے اردو کے بعد میرے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ مجھے لیکچرشپ مل جائے. آپ نے سمت کا تعین کر دیا, منزل کا تعین کر دیا, یعنی تعین میرا چاہت تھی, میری بس یہ خواہش تھی, یہ خواہش تھی. یعنی والد صاحب کے جو آبائی پیشے کو مجھے سمجھنے کہ وہ میرے اندر جرا بابا بھی تو ظاہر ہے ایسا ہی. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے ماسٹر کرنے کے بعد میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں نے جب کبھی کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا میں خالی ہاتھ نہیں آیا. میں نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا ایف جی کالج میں سکردو سلیکٹ ہوا نمبر 1 پہ. میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے ڈائریکٹ سلیکٹ وہ اپلائی کیا, ڈائریکٹ سلیکشن میری ہو گئی الحمدللہ. گریڈ 19 میں ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کیا, میں وہاں بھی ہو گیا, 20 گریڈ میں چلا گیا. اس کے بعد پھر میں ای ڈی او ایجوکیشن بھی کچھ عرصہ یہاں رہا لیا میں, ڈائریکٹر کالجز بھی کچھ وقت میں نے گزارا, چیئرمین بھی ہوئی. یعنی کوئی پوسٹ ایسی نہیں ایجوکیشن کی جو کیوں آپ نے جائے نہ کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل, میری ماں کی دعائیں, واللہ ظفر عالم میں کوئی خوبی نہیں, میری ماں کی دعائیں ہیں اور میرے اللہ کا فضل. 1990 میں آپ لے آئے, میں آ گیا, ایسے ہی ہے. 1990 میں آ گیا, آپ نے بی اے کا تیسرا پرائیویٹ اسکول بنایا. جی میں نے بنایا الرحمان پبلک اسکول بنایا. اس وقت آپ پروفیسر بھی تھے؟ میں تھا جی, بالکل تھا. جی میں اسسٹنٹ پروفیسر آیا تھا یہاں. میں نے سکردو سے تبادلہ ہوا تھا آپ کا؟ نہ نئی سلیکشن پر آیا تھا, میں ڈائریکٹ سلیکشن پر آیا تھا. سکردو سے میں واکنٹ آیا تھا, واکنٹ سے ڈائریکٹ سلیکشن پر میں لے آیا تھا. اس وقت فقیر محمد خان سرگانی ہوتے تھے, وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر تھے, میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر تھے, وہ پرنسپل تھے, میں بھی ساتھ آ گیا. تو یہاں آ کے میں نے پھر وہ جوائن کیا, ادارہ میں نے بنایا. وہ ادارہ کمال یہ دیکھیں, پہلا سکول خالد پبلک, خالد پبلک, یہ 2 تھے. تیسرا میں نے بنا دیا تھا. اور اس میں میرے چھوٹے بھائی ہیں محمد علی, ان کو میں نے بٹھایا, میری مسز ساتھ وہاں ہوتی تھی, اور وہ 3 کمروں میں ہم نے اسکول کرائے پہ ایک بلڈنگ لی تھی 900 کی, ہمارے پڑوس میں, آپ کے پڑوس میں تھی. اور الحمدللہ اس میں بھی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, جہاں ہاتھ لگایا میرے رب نے اس میں میٹھا پھل خوبصورت دیا. ادارہ ہمارا ترقی کر گیا, چلتا رہا, کالج بن گیا. اب یہ دیکھیں وہیں سے ہم نے کما کے, میری تو کوئی پراپرٹی نہیں, ہماری اپنی رہائش گاہ ہے, اپنی بلڈنگ ہے, اپنا ادارہ ہے, بچے پڑھ گئے, لکھ گئے, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, مزے کے ساتھ ساروں کی شادیاں کر دیں. انجم سرائی صاحب اس سے بڑا میرے پر اور اللہ کا فضل اب کیا ہونا ہے. اتنا فضل ہو گیا, اتنا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے میری انگلی پکڑی. آپ چیئرمین کے طور پر ریٹائر ہوئے جی, پھر آپ نے اپنا, آپ کا پرائیویٹ اسکول بھی تھا جی, تھا پرائیویٹ کالج بھی تھا جی, پھر آپ نے پرائیویٹ کالج کو جوائن کر لیا جی, کر لیا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ میرا ادارہ جو تھا, جب میں دیکھیں 1990 میں نے کھولا ہے, اور وہ کھولا تھا دسمبر 1990 میں, آپ کو یاد ہوگا, آپ اس میں موجود تھے, افتتاح ہوا تھا. اور اس افتتاح میں چیف گیسٹ تھے, میں نام نہیں لیتا, چیف گیسٹ 2 گھنٹے لیٹ آئے تھے. آپ نے اخبار میں خبر لگا دی کہ جی 20 منٹ کا پروگرام, بدلہ بھی لیا تھا اس کا, 20 منٹ کا پروگرام اور 2 گھنٹے کی تاخیر وہ پروگرام ہوا. میں کہتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اپنی چیئرمینی کے دور تک میں تو گورنمنٹ ملازم رہا, ادارہ چلانے والا یا میرا بھائی تھا یا میری مسز تھی. میں کچھ اور بات کروں جی, کہ ماشاءاللہ آپ نے انجوائے کیا, تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ریٹائر کیا. ہاں جی, اس سے بڑا یہ سب سے اچھا بڑا اعزاز تھا میرے لیے, بہت بڑا اعزاز ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت, آپ کا
اچھا اس کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کو بھی جوائن کر لیا. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ اب کا آپ فضل. امیر جماعت اس سے بھی ہم بات کریں گے. امیر جماعت بھی بن گئے. اچھا پھر امیر جماعت بننے کے بعد پھر آپ نے ایک کالج میں جوائن کر لیا. جی کر لیا. پرائیویٹ کالج کو پیسے پرنسپل. جی یہ اس کی میں بتاتا ہوں. کیا پیسے انجم سہرائی صاحب آپ اس بات کو آج نوٹ کر لیں کہ الحمدللہ میں 92,000 پینشن لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پنجاب کالج سے میں 1.25 لاکھ روپیہ لیتا ہوں, گاڑی لیتا ہوں, پیٹرول لیتا ہوں اور ڈرائیور لیتا ہوں. سن لیں اس کے علاوہ بھی تھوڑے تھوڑے اسکول کے پیسے بھی آتے ہیں, لیکن خدا جانتا ہے میرے بینک بیلنس نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کہاں پیسہ, نہیں پوچھیں, میں اس بات کو آگے کرنا چاہتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جی یہاں رکنا نہیں چاہتا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک بڑی آنریبل جاب سے ریٹائر ہو گیا, پیسے اس کو مل رہے ہیں. جی 2,000 اس کو پینشن ملتی ہے نا سر. جی گھر بن گیا, الحمدللہ ہر چیز ہے, ہر چیز ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے ایک ایسی جماعت کا جو نظریاتی جماعت ہے جس کو فقط ایک امیر کی ضرورت ہے اس کی ہمارے سنبھال لی. جی اور اس کے بعد پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے بچے گا. جی میں گزارش کروں اس کی کیا وجہ کیا تھی. اس کی میں گزارش کروں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے, میں تو کل ٹائم مصروف رہنے والا بندہ تھا. میں نے پہلی جماعت سے بستہ اٹھایا اور اس کے بعد میں نے ماسٹر تک محنت کی اور پھر نوکری میں آ کے بھی میں نے دنوں رات اپنا حالات کمایا. ابھی میں کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہتا ہوں. نظریاتی کارکن کے لیے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. نہیں نظریاتی کارکن میں الحمدللہ پوری طرح اس کے پاس وقت نہیں. میں 2 بجے فارغ ہوتا ہوں کالج سے اور اس کے بعد میرا سارا کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے 3 کتابیں لکھی جو ریگولر کتابیں ہیں, 3. اس کے علاوہ میرے آرٹیکل بہت سے. کون سی کتابیں میری جی اردو صحافت میں طنز و مزاح, جس پر مجھے پنجاب اس کراچی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری ایوارڈ ملی, ڈاکٹریٹ میری تھی. اور پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر ڈیل ہے ڈاکٹر آف لٹریچر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی نگرانی میں لکھی. اور کمال یہ کہ مجھے ابھی ڈگری ایوارڈ نہیں ہوئی, فیروز سند نے وہ چھاپ دی. بہت کم کتابیں وہ چھاپتے ہیں پیسے دے کے, میری کتاب چھاپی. دوسری کتاب میری ندرت اسالیب, یہ بیکن بکس نے چھاپی ملتان سے. اس میں کیا, اس کا کیا وہ ہے؟ یہ ندرت اسالیب میں جو اردو نثر میں مختلف طرح کے اسلوب رائج ہوئے, میں نے ان پہ بات کی. تیسری کتاب میری بھی ہے تھکیں جو پاؤں, یہ میری خود نوشت ہے, میری زندگی کی کہانی ہے, میرے خاندان کی کہانی ہے. یہ 3 آخری کتاب یہی ہے, یہ فی الحال یہی ہے. ابھی اور کتاب جی بالکل میں ابھی مکمل ہو چکی. میں نے ابھی سفر کیا, پہلے میں سکردو رہا, اب میں پچھلے سال جولائی میں گیا تھا سکردو اور دیوسائی پلین تک گیا, درہ خنجرات تک گیا, ہنزا گیا, شگر گیا. میں نے پورا وہ نا اپنی گاڑی پہ سفر کیا. اسے میں چھوا آسمان کے نام سے یہ سفر نامہ جی, اور اس میں میرے ساتھ لیا کے معروف سکالر ہیں مذہبی چودھری صادق علی صاحب, وہ بھی تھے میرے ساتھ, اور میرے بھائی چھوٹے تھے. ہم نے یہ سفر 10 دن کا کیا اور اس پر وہ میں مکمل کر چکا اپنی. ذکر فرزند بھی آئے گا. جی بالکل آئے گا, بالکل ایسے ہی ذکر فرزند بھی آئے گا. جی بالکل ایسے ہی. اصل جماعت کو جوائن کرنے کا کیا اسباب تھے, کیا جماعت کیا پہلے سے آپ جماعت یا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے؟ میں گزارش کروں سہرائی صاحب, پیدائشی طور پر نا چونکہ یتیمی میں تھے, والدہ نے پرورش کی تھی, اور ایسے حالات میں انسان مذہب کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ماں نے ہمیں قرآن پڑھایا اور سارا کیا, اور یہی مذہبی لگاؤ جو تھا پیدائشی طور پر تھوڑا تھا. اور اس کے بعد جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے گیا, ماسٹر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا 77 میں. وہاں جب گیا تو وہاں اس وقت بڑا زور و شور ہوتا تھا, جماعتی سرخے اور سبزے. یہ 77 سیشن ہے جی, یہ تو بڑا زوردار, جس میں لیاقت وغیرہ یہ سارے لوگ یہ وہیں ہوتے تھے اس میں.
تو وہاں جا کے پھر ہمیں اس میں تقویت حاصل ہوئی, جمعیت میں ہم چلے گئے, اور جمعیت سے پھر وہاں سے ماسٹر کر کے آ کے جب جاب لگی, میں اسکردو میں بھی رہا یہیں سے متعلق, تنظیم اساتذہ میں چلا گیا. یہاں پہ جب میں 90 میں آیا تو یہاں اعلیٰ حضرت قبلہ فاروق حیات صاحب سے ملاقات ہوئی, جو بندے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں, شریف آدمی, بہت اچھا آدمی. تو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوئی, ہونی بھی چاہیے. فاروق صاحب کا کمال ہے, جتنے ریٹائرڈ ٹیچر اور پروفیسر ہیں, ہاں جی, سب کو بنوا دیا. ہاں وہ انہوں نے, وہ تو اب دیکھیں گل محمد صاحب کو بنا دیا سب کو. ہاں جی, اب تو ہم مزید یہ ہیں کہ فاروق حیات خود استعفیٰ دے اور وہ آ کے قیادت لیا کہ سنبھالے. صحیح بات, صحیح بات. اچھا نہیں, وہ بھی جائز جانے گا کسی کالج کو کہ وہ آپ کی آپ نے ایک ڈیوائڈ ڈال دی ہے. نہیں ہم تو کرائیں گے یہ. اچھا سنیں سہرائی صاحب, آپ کچھ اور طرز پہ جا رہے ہیں, میں اور طرز پہ جا رہا ہوں. روزانہ 1000 طلبہ و طالبات کو صبح 15 منٹ کا درس دیتا ہوں. اچھی بات ہے, اور یہی میری مطمع نظر ہے. میں نے کبھی سے میں یعنی اسمبلی میں گرلز کی اسمبلی, آپ نے اساتذہ سے پھر آپ آ گئے جماعت اسلامی میں, پھر میں نے فاروق حیات صاحب کا بھی بڑا جی ہے. اچھا آپ کیا جماعت میں کیا کر دیتا آپ کا؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو بنیادی بات انجم سہرائی صاحب یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ 74 سال کی ایک شاندار تاریخ ہے. میری بات آپ سن لیں, 2-3 منٹ مجھے اس میں دیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ جماعت اسلامی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, یہ بات یقین سے نوٹ کر لیں, یہ ایک فکر کا نام ہے. مجھے پاکستان سے کوئی شخص بھی یہ بات کر کے بتا دے کہ جماعت اسلامی تعصب پیدا کرتی ہے, جماعت اسلامی نسلی بات کرتی ہے, علاقائی بات کرتی ہے, نہیں, قطعاً بھی نہیں. جماعت اسلامی بلا امتیاز مذہب و عقیدہ, بلا امتیاز رنگ و نسل تمام انسانوں کے ساتھ ہیں. اور پھر جہاں بات آتی ہے مسلمانوں کی, ہم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. ہمارا مطمع نظر, جماعت اسلامی کا مطمع نظر جو ہے وہ کیا ہے, ظالمانہ اور فاسقانہ نظام کے برعکس اسلام اور قرآن کے نظام کو لاگو کریں. اب آپ امیر جماعت اسلامی جی ہے, جی ٹھیک ہے جی, وزیر اعلیٰ ہے جی, وزیر اعلیٰ پنجاب آئے. اس کے دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک سیاسی دورہ تھا نا, عوام کے مسائل کے حوالے سے. عوام کو کچھ ملا نہیں ملا, نہیں, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی جماعت کی کیا رائے ہے؟ میری بات سنیں, جو بات درست ہے میں نہیں بات کرتا ایسی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس جماعت کا ایک سیاسی نظریہ ہوگا نا. سر میری نہیں, سیاسی نظریہ کیا ہے, میں بات سن لیں میری. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو کام لیے کی سطح تک کا ہے اس میں انہوں نے کام کیا ہے. روڈ بن گئی, میں تو شاباش دینے کل ڈی سی صاحب کے پاس گیا. اچھا, ہاسپٹل کو جا کے دیکھیں کتنا خوبصورت بنا. آپ تعلیمی اداروں کا میں نے سب کو دورہ کیا ہے. سی ایم کے دورے سے جماعت اسلامی مطمئن نہیں, بات میں بحثیت امیر جماعت اسلامی میں آپ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک وہ دیں, اس کا جو ہے نا اس پہ اپنی لیا میں جب سی ایم صاحب تشریف لائے تو لیا کے جو عوام کے مسائل تھے ان کے حوالے سے ان کی کارکردگی حوصلہ مند ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لیا کی حد تک سماجی اعتبار سے بڑا اچھا کام ہوا, میں مطمئن. اچھا, کیا کام ہوا سر, مجھے بتائیں. اچھا, ان کے آنے کو تو چھوڑے, آنا تو ہوتا ہے نا, 2 گھنٹے کا آئے اور چلے گئے. یعنی ابھی دیکھنا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں پلیز. جی, ابھی آپ کے دریائی کٹاؤ کا مسئلہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں ہوئی. جی, آپ کے یہاں جو ایم روڈ کا مسئلہ تھا, جی, یہ چوک اب پوری تحصیل لیا کی ہے. ٹھیک ہے, میں اسی حوالے سے میں سمجھ گیا. اچھا, لوگوں کے یعنی جو روزگار کے پرابلمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے نا, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو ان حوالے سے میں جماعت اسلامی, ہو سکتا ہے میرا بھی یہی خیال ہو کہ جناب سی ایم صاحب نے بہت اچھا کر گئے ہیں. جی ہاں, ہو سکتا ہے, جی ہو سکتا ہے میرے تحفظات. میں سے بھی جانتا ہوں کہ بحثیت امیر جماعت اسلامی لیا شہر, جی, آپ کیا مطمئن ہے کہ لیا کے شہریوں کے لیے گورنمنٹ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو اقدامات کر رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ جو کر رہے ہیں بہتر ہے, لیکن بہت سے کام ہونے والے باقی ہیں. مثلا ہونے والے باقی, آپ یہ دیکھ لیں کہ لیا میں اس وقت
بے روزگار ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں جن کو جاب ابھی نہیں ملی. یہ بات دیکھ لیں. نمبر 2، ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں 2 ٹیچر ہیں اور وہاں کلاسیں 4-4 5-5 بھی ہیں. پھر آپ نے شہر کی تو بڑی سڑکیں آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، بڑی خوبصورت بن گئی، گھنٹوں میں. ایک وہ سڑک بنی ہے جس پہ آپ کا گھر واقع ہے. جی میرے گھر والی نہیں بنی، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میرے گھر کی. نہیں کیوں ایسی بات کر رہے ہیں آپ کلیئر کریں. آپ کی طرف آ رہی ہے، نہیں بنی وہ روڈ، نہیں بنی. یہ روڈ بن گئی، یہ ہماری چوک اعظم سے جو لیا کو آ رہی ہے راستے سے کچھ 6-7 میل کا ٹکڑا بنا، تو یہ اچھا بن گیا. کبھی تو بات میں کبھی ڈسکس کیا ہے لیا کہ ہاں جی ہم کرتے ہیں. کیا مسائل دیکھیں یہ شکر مل اور گنے کے مسائل ہیں جی، گنے کے کاشتکاروں کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں جنرل مینیجر صاحب سے میری گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہوئی. جنرل مینیجر صاحب نے یہ کہا کہ جی مسئلہ شوگر مل کا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چینی سستی ہو گئی، گنے کا ریٹ وہی رہا، لہذا ہم کہاں سے اس کو پورا کریں، وہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسرا، اب گنا آ جاتا ہے، گنا انہوں نے جو کہا میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی ایم صاحب نے کہا کہ لوگ بغیر ہمارے انٹینٹ اور پرمیشن کے لا کے ٹرالیاں کھڑی کر دیتے ہیں. مل تو اتنا ہی اسے کرش کرے گی نا جتنی ضرورت ہے. میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن کرش اتنا ہی کرے گی جتنا اس کی گنجائش ہے. جماعت نے کوئی ہوم ورک کیا؟ جماعت نے کوئی اس پہ ہماری کسان بورڈ، ہمارا کسان بورڈ ہے باقاعدہ، انہوں نے جا کے ان سے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی 50% باتیں درست ہیں. اچھا ایسا نہیں، میں دیکھیں نا آپ خود اندازہ کر لیں کہ چینی کی قیمت اس وقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے چینی کی قیمت جو تھی جب گنا تھا 82 روپے 182، تو چینی کی قیمت اس وقت تھی 60-70 یا کچھ اتنی. اب ہو گئی وہ 50 روپے 47-48 روپے. وہ کیا کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پورا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور وہ باقاعدہ کسانوں کے لیے کام کرے، گورنمنٹ عوام کے لیے کام کرے، اور شوگر ملوں کو یا تو وہ سبسڈی دے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، یا وہ نہیں دیتی تو گنے اور چینی کی قیمت میں تناسب پیدا کرے. عوام کو سہولت ملنی چاہیے جو نہیں مل رہی. ابھی گنے کے کاشتکاروں کو جو ریٹ نہیں مل رہا، تحریک پیش کی ہے شاہ خان صاحب نے، پنجاب اسمبلی میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہماری جو شوگر ملیں ہیں وہ گنے کے کاشتکاروں کو ان کا مکمل ریٹ نہیں دے رہی جو سرکاری طور پر ریٹ ہے. جی ہاں، جو آپ کو بتایا مل کی انتظامیہ نے، اس حوالے سے تو وہ دے ہی نہیں سکتی بیچاری، وہ تو خود مظلوم ہے لوگ. تو وہ دے گی، وہ تو ہم نے سنا کہ وہ دے بھی نہیں رہے. 182 جب گنے کی چینی کی قیمت ہی 50 روپے ہے، یہ تو 100 روپے ہوگی تو پھر ملے گا. 100 نہ ہو تو کوئی 80 جو پہلے وہ کہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں میں نمائندہ نہیں ہوں، میں تو جماعت اسلامی کا میں جماعت اسلامی کا نمائندہ ہوں. اور جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ کسانوں کو ان کا ریٹ پورا ملنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اخراجات بھی تو پورے نہیں ہو رہے. بس دوسرا اس کا کیا ہے، چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے نا. کیوں نہیں دیتے اجازت؟ گورنمنٹ کو چاہیے وہ چینی باہر بھیجنے کی اجازت دے، چینی جائے تو کہ لوگ آسانی سے پیسہ لے. شاعری بھی کی سر؟ نہیں کبھی نہیں کی، کبھی نہیں میں نے نہ کبھی نہ کبھی بھی زندگی میں. اچھا فیورٹ موضوع کون سا رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں میں بنیادی طور پر فکشن یعنی افسانے، ناول، ڈرامے، فکشن جس کہانی میں یہ پڑھتا ہوں. جی ہاں. لکھا تو کچھ نہیں اس پہ میں نے افسانہ نہیں لکھا. نہیں میں نے نہیں. آپ نے کبھی ڈرامہ بھی نہیں لکھا؟ میں نے نہیں لکھا. ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ ڈرامہ ایک عرصہ ہوا دیکھا کرتا تھا، اب نہیں دیکھتا. اب وقت اس لیے نہیں ہوتا کہ شام کو میری جماعت کی مصروفیات ہیں، صبح کو کالج کی مصروفیات ہیں، اس لیے ٹی وی میں ہاں یہ ضرور ہے خبر نامہ ایک دفعہ نہیں، رات کو 2 بجے بھی آنکھ کھلتی ہے میں بٹن آن کر لیتا ہوں. وہ تو آپ کے میرے عمر کے لوگوں کے پاس مصروفیت نہیں ہوتی نا، روز خبر نامہ سننے کی، بس وہی سنتے ہیں الحمدللہ وہی سنتا. اچھا وہ پی ٹی وی کا یا دوسرے چینلز کا؟ ARY ایکسپریس جو ٹکر جائے. اچھا ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا میں جو آج کل جو رویہ اپنایا ہوا ہے جی ایک یعنی اس میں کیا آپ کیا میری گزارش یہ ہے، میں نے 1870 سے لے کر
2000 تک کے اخبارات پاکستان کے ہندوستان کے میں نے سارے پڑھے. اچھا. پی ایچ ڈی کے لیے مجھے تقاضا تھا, میں نے وہ پڑھے ہیں. میں نے نیشنل آرکائیوز اسلام آباد میں جا کے پڑھے, نیشنل لائبریری لاہور میں جا کے پڑھے, میں نے کراچی لیاقت لائبریری میں جا کے پڑھے. مجھے جہاں سے ملے اخبار میں نے وہ پڑھے, میں نے پڑھے اخبارات. ان اخبارات کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے 1950 60 65 کی دہائی تک نا کبھی بھی خبروں کی تردید نہیں ہوتی تھی. اچھا. جو خبر چھپ گئی وہ مستند ہوتی تھی, کوئی تردید نہیں کرتا تھا. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر خبر کو صدر پاکستان بھی تردید کرتا ہے, وزیر اعظم بھی کہتا ہے, اور عوام بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے. خبر کو کیا ہے, مرچ مسالہ لگانا, اس کو بڑھا کر بیان کرنا, اور جو بات حقیقی نہیں ہے اس کو سامنے پیش کر. ابھی مقدمے چل بھی تو رہے نا آپ کے بھی سامنے, سپریم کورٹ یا کوئی دوسرے ان کی خبروں کی تصدیق مانگتے ہیں. یہ آپ نے اس زمانے کی خبریں ساری پڑھی ہیں, آج ہی پڑھ رہے ہیں آپ. جی ہاں. تو پرنٹ میڈیا کے جو ہمارے یہاں جو خبروں کی ترتیب ہوتی ہے, الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے, ان میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ دیکھیں, ظفر علی خان, محمد علی جوہر, حسرت موہانی, یہ اور انقلاب والے, یہ سارے کے سارے اتنے اچھے اساتذہ تھے صحافت کے کہ ایک ایک جملے کو وہ پڑھتے تھے. ظفر علی خان نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ میں جب پڑھتا تھا خبروں کو اور ان کی درستگی کرتا تھا, اگر مجھے 2-4 جملے غلط آتے تھے میں ساری کاپی پھاڑ دیتا تھا اور میں اخبار نہیں لے کے آتا تھا, میں کہتا تھا غلط ہے. اور آج آپ دیکھ لیں غلط سے بھرپور ہیں, اور اس کے ساتھ ان میں چسکا لینے والی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے, کوئی مزاحیہ ظریفانہ سی بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں لگتا کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. پھر ایک اخباروں کی اور بڑی کمزوری مجھے جو محسوس ہوتی ہے کہ پہلے صفحے کے بھی 1/4 حصے تک خبریں ہیں, باقی ایڈورٹائز ہے, اور باقی جو ہے بھی اس کا بھی لکھ دیا, ایک لائن دی پھر کہہ دیا کہ جی اب آپ صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیں, صفحہ نمبر 38 پہ دیکھیں. اخبار خبر سے بنتا ہے, اور اب اخبار تو اس سے بنتا ہے نا جی, اشتہارات سے بنتا ہے نا. نہیں اشتہارات سے نہیں چھپتا, اشتہارات سے نہیں. وہ تو ہے کہ ہاتھ سے لکھ کے وہ چھاپتے ہیں اور وہ خود لے کے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے. نہیں, یہ بھی تو دیکھیں نا کہ لکھنے والے کتنے اخبارات, بہت اخبار چھپتے ہیں, لوگوں نے اس سے دولت کمائی ہے, پیسے کمائے ہیں. آپ کو نہیں بکا اخبار تو الگ بات ہے, آپ کو پیسہ نہیں ملا الگ بات ہے. لوگوں نے بہت دے دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. میں نے لفظ نہیں بیچے, بس اللہ کا شکر ہے. یہ ٹھیک ہوا. اچھا سر, آپ یہ بولیں ماہر تعلیم ہے جی, آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے, والدین کو بڑا ایک اس پہ مقصد شکوہ ہے کہ ہمارے بچہ پڑھنے جاتا ہے, بچے میں پڑھائی نظر نہیں آتی, رٹا نظر آتا ہے, یا وہ آبجیکٹیو سبجیکٹیو ٹائپ جو آج کل وہ چلا ہوا ہے, ہاں نا والی کیفیت. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ہم کچھ نسل نو کو آگاہی دے رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں جی, میں کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں, صاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی کلاس میں, ایک کلاس میں گورنمنٹ کے اداروں میں 70-100 بچے بیٹھے ہوں گے تو اس کو آپ کیا دے سکیں گے, اور بچے پہ آپ کی توجہ کیا ہوگی؟ ایک بات میری بات سن لیجیے, یعنی تعداد زیادہ ایک نہیں, کئی ایک تو فیکٹر بات کر رہا ہوں. میں امریکہ گیا, اوکلاہوما یونیورسٹی گیا, میں وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ہر کلاس 15 بچوں پر مشتمل ہے. ٹیچر ایک ہے, اس کے ساتھ بیٹھا ہے, 3 گھنٹے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک ایک بچے کا کام دیکھے گا, پڑھے گا, پڑھائے گا, لائبریری لے جائے گا, اس سے اسائنمنٹیں تیار کروائے گا, اس کے بعد پھر ان کو گھنٹہ ریسٹ دے گا, پھر آ جائے گا, وہ کام کرے گا زبردست. ان کا سلیبس اسی طرح کا ہے. ہمارا سلیبس جو ہے وہ سلیبس کیا ہے, وہ سلیبس صرف اور صرف جب سے پاکستان بنا آج دن تک چیزوں کو نابینا حافظ کی طرح یاد کرنے کا ہے. میں چیئرمین رہا, ہمیں تمام چیئرمینوں نے کہا کہ جی آپ اس معاملے کو درست کریں. ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی
نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس فار دا امپروومنٹ آف ایجوکیشن، یہ اسلام آباد میں صدر پاکستان نے اس کی اوپننگ کی. وہاں مجھے بولنے کا موقع ملا. یہ پچھلے سال کی بات 17 میں کہنے ابھی یہ ممنون صاحب تھے. وہاں میں نے مجھے جب بات کرنے کا موقع ملا میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا خدا کے لیے جتنی بھی ٹیکسٹ بکس بن رہی ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ انہیں بنا رہے ہیں سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ان کو آگ لگا دیں، چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ صرف ٹاپک دے دیں، اس ٹاپک پر انجم صحرائی کو بھی لکھنے کی اجازت ہو، ظفر عالم کو بھی ہو، نجم عالم کی بھی ہو، اور ہر کسی کا اپنا اپنا نالج آئے گا تو بچوں کا دماغ کھلے گا. اب کیا ہو رہا ہے، آپ کو ایک ہی صلح حدیبیہ پر 10 لائنیں لکھ کے دے دی، بچہ وہی پڑھے جا رہا ہے، وہی رٹا لگائے جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، آگے نتائج کیا نکلے، کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں ٹیکسٹ بک بورڈ نے ہمارا بیڑا غرق کیا. اچھا آپ کا جو دور طالب علم تھا جی اور آج کا جو دور ہے جس میں آپ پڑھا رہے ہیں، جی آپ تو بڑے باخبر اور بڑے باصلاحیت اور بڑے علم و آگاہی سے مزین ہو کر نکلے اپنے اسکولوں سے. اس وقت بھی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے، استاد بھی بیچارہ اکیلا ہوتا ہوگا. بالکل. اور ان کے اس کے بعد مسائل بھی اتنے زیادہ ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے. دھوتی باندھ کے آتا تھا اور شلوار پہن کے آپ کو پڑھاتا تھا، ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر ظفر عالم پیدا ہو جاتا تھا. بالکل ایسا ہی تھا. آج کا جو بچہ ہے جس پہ والدین بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اساتذہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اکیڈمی بھی بہت سی ہیں، میں گزارش کروں یہ کیا وجہ کہ 68 میں میرے بڑے بڑے بھائی نے جو صوبائی الیکشن کمشنر ہوئے، انہوں نے سمپلی 60% پر کوٹندو ہائی اسکول سے میٹرک کیا. ٹھیک. اور ان کے وہ فرسٹ ڈویژن لینے پر اس کا جلوس نکالا گیا تھا کہ کتنے اعلیٰ نمبر آ گئے، فرسٹ ڈویژن آ گئی. اس وقت میڈیکل میں جانے والوں کی تعداد 1 یا 2 ہوتی تھی. یہاں لیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آج سے 15-20 سال پہلے میڈیکل کا 1 یا 2 طالب علم جاتے تھے. اس کے بعد نظام اس طرح کا چلا کہ اب میرٹ اونچے سے اونچا آبجیکٹو سسٹم آ گیا، لہذا بچوں کو لگا دیا 24. ان کے اندر سے بچپن گم ہو گیا، بچوں کے لبوں سے ہنسی چھین لی، بچوں کے دل سے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بس 8 بجے سے اب کمال دیکھیں. یہی میں جو بھی کانفرنس تھی وہاں بات ہوئی، ملتان کے کبیر والا کے ایک بچے نے 505 میں سے 504 نمبر لیے میٹرک میں. مجھے بتائیے وہ بچہ مر گیا زندہ رہا کیا ہوا؟ ہاں وہ آبجیکٹو سسٹم ہے سارا. میں بتا دوں ایک تو ایک نمبر رہتا ہے اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ نہیں رہا. اس نے وہ مقدمہ کیا کہ جی وہ میرا 1 نمبر کاٹا کیوں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ جی اس میں آ گیا 2 نمبر کا شارٹ آنسر کوسچن. وہ کہنا جواب کیا مانگا ہے کہ جی ٹیکسٹ بک کا جواب دیں. بچے کو تو پوری کتاب یاد ہے نہ زبانی، بچے کے پاس ایک فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں آ رہا، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح نمبر لے گا. لیکن آج میں نے پوچھا بچوں سے کہ بھئی یہ بتائیے 5 فروری آ رہا ہے کیا ہے؟ 80% کو نہیں پتا تھا 5 فروری کیا ہے. 16 دسمبر کو میں نے پوچھا کہ کیا تھا، ڈھاکہ فال کا نہیں پتا کس کو کیا کہتے ہیں، اخبار ہی نہیں پڑھتے. استاد نے بتایا ہو نا، استاد کیسے بتائے؟ کبھی ماں باپ نے بتایا ہو. جی میں کہتا ہوں معاشرہ نہیں بتاتا، معاشرہ ذمہ دار نہیں، اساتذہ ہیں معاشرہ. استاد اور ماں باپ معاشرہ ہی ہے نا. نہیں دیکھیں، اور کوئی ریڈی والا تو بتا نہیں. بچے کو آپ نے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور وہ بچہ موبائل لے کے ساری رات اس میں ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس میں کیا کیا دیکھ رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں دنیا کا گند اس میں موجود ہے، ہر بچی کے پاس ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، کیا کس کو کہتے ہیں. تو سر آپ کیا جائے، کیا آپ میسج دیں گے، کیا اس کا حل تجویز کریں گے، اس علاج کا کیا، اس مرض کا کیا علاج ہوگا یہ بتائیں. آخری منٹ ہے، آخری دیکھیں اس سارے کا علاج تو ایک ہی ہے کہ یہ ہمارے سارے نصاب کو اثر نو ترتیب دیا جائے، اور اسے اثر نو ترتیب دینے کے لیے بیوروکریسی کی ضرورت نہیں ہے. انجم صحرائی صاحب، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت 7 چیئرمین مختلف ہمارے بورڈوں کے ریٹائر ہو گئے، ان کا ٹینیور پورا ہوا، اس کی جگہ نئے چیئرمین آنے تھے. 4 دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انٹرویو کیا،
चारों दफा उन्हें पूरे पंजाब से कोई चेयरमैन के लिए नहीं मिल सका। अंधे काने लगड़े लूले हैं क्या सारे? उन्होंने क्या किया सुन तो लीजिए यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है जिनके पास चांसलर नहीं है। सर जी सुन लीजिए, उन्होंने क्या किया, उन 7 चेयरमैनों का चार्ज कमिश्नरों को दे दिया। भाई कमिश्नर के पास तो अपना वक्त नहीं है, वो पूरे डिवीजन को देखे, जबकि चेयरमैन फुल टाइम जॉब है, उन्होंने उनको दे दिया। क्या होगा? उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। ना इम्तिहान शफाफ होगा, ना बच्चे शफाफ बनेंगे, ना बोर्ड का काम शफाफ होगा, सारी खराबी हो जाएगी। आप जब ब्यूरोक्रेसी के जिम्मे वो काम लगाएंगे जो उनका नहीं है, मैं कहता हूं जो उनका नहीं है, तो इसी तरह का हाल होगा। इसमें तो आपको सारे इसको बदलने की जरूरत है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे आमन नदीम कासमी ने कहा था जी कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम जी, ऐसी ना? जी हाँ, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं। किधर जा रहे? रेत का सफर कर रहे हैं यही है ना सर। हम, रेत का सफर कर रहे हैं। जुम सराय तो साहब, सर ये आप जैसे दानिशवरों की, आप जैसे सियासी मुहिब्बे वतन लोगों की, मुहिब्बे कौम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप बैठकर इस पे कोई होमवर्क करें, गवर्नमेंट को मजबूर करें, हुकूमत को तजावीज दें। मैं देखें, मैं पहले भी कह चुका कि मैंने कहा था कि टेक्स्ट बुक्स को खत्म किया जाए, उस पे कमेटी बनी है, सदर पाकिस्तान और बाकी लोगों ने मिलकर कमेटी बनाई, और अब अगर टेक्स्ट बुक खत्म हो गई तो फिर आपका मैदान खुला हो जाएगा। फिर वही 4 लाइनें हम नहीं पढ़ेंगे जो वो किताब में दे दी, बस दे दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर तो जो चाहेगा उस पर लिखेगा, बच्चों को वो पढ़ना पड़े, फिर नंबर नहीं आएंगे इतने। तो क्या कहना चाह जाएंगे? लैया के लोग सुन रहे हैं आपको, लैयन जो दुनिया में बैठे हुए हैं वो आपको सुन रहे हैं जी, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? आपने एक बात नहीं पूछी मुझसे जो पूछनी चाहिए थी। वो बात ये है कि सारे पाकिस्तान में अमन व अमान और लोगों के जिंदा रहने के असबाब पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे नजदीक एक ही है, सुन लीजिए, इस्लामी सजाओं का निफाज ही जमानत देगा आपको मुल्क में अमन व अमान की। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। कोई सजा जब देनी नहीं है किसी को, बड़े से बड़े भी हमारे यहाँ इस्लामी निजाम के तहत सजा और जजा का जो निजाम है अदल, हाँ जी, वो कायम कर दें, आप यकीन कर लें कि फिर अमन हो जाएगा हर जगह। सामीन मोहतरम, ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब डॉक्टर जफर आलम जफरी साहब। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह